ہمارے ساتھ ڈاکٹر حفیظ شیخ صاحب موجود ہیں، وفاقی وزیر خزانہ۔ ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ ہمیں وقت دینے کے لیے۔ ڈاکٹر صاحب ظاہر ہے بہت سارے سوالات پیدا ہو رہے ہیں، میں سب سے پہلے بات کرنا چاہوں گا، جب حکومت بھی کہہ رہی ہے کہ ترقی کی راہ پر اس وقت اب ملک جا رہا ہے، تقریباً 1.5% سے 2.5% سے ترقی کے ٹارگٹ بھی دیے جا رہے ہیں، مگر ڈاکٹر صاحب ہماری جو پہلے سال میں اس حکومت کی ترقی تھی 1.9%، دوسرے سال میں تو ظاہر ہے کرونا تھا -0.4%۔ کیا وجہ ہے کہ دنیا میں تو بڑا تیزی سے ریباؤنڈ ہو رہا ہے؟ بھارت نے -8 کیا مگر 11.5% کی توقع ہے، بنگلہ دیش منفی گیا نہیں، ان کی بہتر توقع ہے، دنیا کی 5.5% کی IMF توقع کر رہا ہے۔ اگر ہمارا لارج اسکیل مینوفیکچرنگ اچھا پرفارم کر رہا ہے، اگر اوور آل چیزیں بہتر ہیں، ایگریکلچر سے بھی آپ کی بہتر ایکسپیکٹیشن ہے، تو ہمارا گروتھ کا نمبر اگلے سال کے لیے بھی اتنا کم کیوں ہے؟ جی دیکھیں، السلام علیکم خانزادہ صاحب۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ پاکستان جو کرونا وائرس کے دور سے نکلا ہے پہلے فیز سے، تو ہماری جو گروتھ ریٹ تھی وہ -0.5% تھی۔ اب آپ دیکھیں کہ دوسری دنیا میں کیا ہوا۔ دنیا میں یہ منفی گروتھ ریٹ کوئی 4% تھی، یعنی ہم سے 8 گنا زیادہ برا دنیا نے پرفارم کیا۔ یونائٹڈ اسٹیٹس، سعودی عربیہ، جاپان، ان سب کی 4 سے 5% تھی۔ سملرلی جرمنی، ایران، ٹرکی، ان کی بھی -5% تھی، اور UAE کی -6%، انڈیا کی -8%، UK یعنی انگلینڈ وغیرہ کا جو علاقہ ہے وہاں -10%، ہم سے 20 گنا برا۔ تو پہلے تو یہ ساری دنیا مان رہی ہے کہ پاکستان نے یہ جو کرونا وائرس کا پہلا راؤنڈ ہوا اس میں بہتر انداز میں پرفارمنس دی ہے۔ اب آگے کی طرف جو جا رہے ہیں تو ہماری کوشش کیا ہے؟ ہماری کوشش یہ ہے کہ نمبر 1 کرونا وائرس کے وقت میں اپنے لوگوں کو محفوظ کریں، اور اس کے لیے آپ نے دیکھا جو کرونا وائرس کا اکنامک اسٹیمولس پیکیج دیا، اس میں خصوصی طور پر عام لوگوں کے لیے یعنی 1.5 کروڑ لوگوں کو کیش ٹرانسفر کی گئی، اور اسی طرح سے بزنسز کو بڑے جو ہیں انسینٹیوز دیے گئے، اور اس کی وجہ سے اب آپ اس کے ریزلٹس دیکھ رہے ہیں کہ اکنامک ریکوری پھر ہو رہی ہے۔ LSM یعنی جو بڑی صنعت ہے، اس کی جو گروتھ ریٹ ہے پاکستان کے اندر بہت عرصے کے بعد اتنی زیادہ گروتھ ریٹ ہو رہی ہے کہ 7.8% اور سم تھنگ لائک دیٹ۔ اسی طرح سے جو ہمارا بیرونی خسارہ تھا جو $20 ارب کا ملا اس حکومت کو، وہ اس وقت پازیٹیو جا رہا ہے یہ جو 6 مہینے گزرے ہیں، اور پرائمری بیلنس جو کہ ہماری اپنی حکومت کے آمدنی اور اخراجات ہیں وہ بھی سرپلس میں جا رہے ہیں۔ اور اس کے بعد جس طرح آپ سے بات چیت ہوگی تو میں ڈاکٹر صاحب ان سب پر بالکل ایک کر کے میں بات کر لیتا ہوں۔ ان سب پر یہ درست ہے کہ پاکستان کی معیشت نے کرونا میں سروائیو کیا، ساتھ ہی حکومت کی طرف سے ایسی فیسلٹیز بھی آئی انڈسٹری کے لیے بھی، ٹف فائنینسنگ فیسلٹی اور دوسرے اقدامات جس کی وجہ سے انڈسٹری بھی مطمئن ہے، مگر میں جاننا چاہ رہا ہوں کہ پاکستان کی معیشت جیسے دوسری معیشتیں منفی گئی تو وہ کرونا سے پہلے بہت بہتر بھی پرفارم کر رہی تھی، ہماری اس سے پہلے بھی بہتر پرفارمنس نہیں تھی۔ اگر شروع کے 5 ماہ میں لارج اسکیل مینوفیکچرنگ نے 7.4% گرو کیا ہے تو کرونا سے پہلے پچھلے سال کے شروع کے 5 ماہ میں 5.3% منفی تھی، یعنی جو نیٹ گروتھ ہے وہ 1.7% ہے۔ تو ہمارا جو ریباؤنڈ ہے وہ بہت زیادہ بہتر کیوں نہیں ہے؟ ہم بہت زیادہ تیزی سے کیوں نہیں ترقی کی طرف جا رہے ہیں؟ جی دیکھیں، پہلی بات تو یہ اگر ہم زیادہ گرے نہیں ہیں تو اسی رفتار سے بڑھیں گے۔ دوسری بات، اب یہ ایک فیشن ہو چلا ہے کہ آپ جب بھی کوئی بات کریں کہ ہمیں کیا ورثے میں ملا تو لوگ کہتے ہیں جی پچھلی بات نہ کریں، لیکن دراصل جو ورثے میں ملا عمران خان کی حکومت کو اس کے بارے میں بات کرنی چاہیے۔ سچویشن اتنی زبردست بحران میں تھی کہ آپ کا 20 ارب تاریخ کی سب سے بڑا جو ہے کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ یعنی بیرونی تجارتی خسارہ، فسکل ڈیفیسٹ تاریخ کا سب سے بڑا، اس کے بعد جو قرضوں کا بوجھ ہے۔ ایک وجہ جو ہم ترقی کی راہ پہ اتنی تیز رفتاری سے نہیں جا رہے ہیں کہ ہمیں جو قرضوں کا بوجھ ہے وہ ہمارے لیے ایک مسئلہ بنا ہوا ہے، اور 6,000 ارب روپے دیے ہیں PTI گورنمنٹ نے پچھلے 2.5 سال میں فقط ماضی کے قرضوں کے اوپر جو سود ہے اس کے لیے۔ تو قدرتی بات ہے ایسی چیزیں جب ہیں، پھر ایک ایسی ہمیں پالیسی ملی کہ 5 سال پچھلے جو حکومت کے گزرے اس نے ڈالر کو سستا کر کے رکھا، اور اس کی وجہ سے پورے ملک کے اندر انڈسٹریل بیس کمزور ہو گیا،
ایکسپورٹس کی گروتھ کی رفتار 0 سے بھی کم رہی. تو اب یہ کیپیسٹی بڑھانے کے لیے اور مشینری وغیرہ لگانے کے لیے جو وقت لگ رہا ہے اس کی وجہ سے ہمیں جو ہے لیگ آ رہی ہے. لیکن ابھی آپ نے دیکھا ہے کہ ایکسپورٹس میں بھی ایک گروتھ آ رہی ہے، اور جیسے جیسے باہر کی دنیا کی ڈیمانڈ بڑھ رہی ہے تو ہماری انڈسٹری اپنے آپ کو بہتر انداز میں پوزیشن کر رہی ہے. ڈاکٹر صاحب آپ کی جو اپنی چیز میں گروتھ کے بارے میں کہوں. جی مکمل کیجیے. پلیز. جی آپ مکمل کیجیے. میں یہ کہہ رہا ہوں آخری چیز جو میں گروتھ کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں آپ کو شاہ زیب صاحب، کہ ہمارے ملک میں ایسے ادوار آئے ہیں جب گروتھ ہوئی، یعنی 4 سال کے لیے گروتھ ہوئی، جیسے 1960s میں یا 2000 کی دہائی میں، لیکن اس سے عام لوگوں کو فائدہ نہیں ہوا، بلکہ عام لوگوں کی دقتیں بڑھیں، کیونکہ گروتھ بذات خود ہونا ایک اتنی بڑی بات نہیں ہے. یہ بہت ضروری ہے کہ جو گروتھ ہو اس میں سب لوگوں کو فائدہ ہو. 60s میں آپ نے دیکھا کہ چند لوگ بہت امیر ہو گئے اور اس کی وجہ سے حکومت ہی کو نکال پھینکا لوگوں نے. سملرلی ہماری جو کوشش ہے وہ یہ ہے کہ نہ صرف آمدنی بڑھے ملک کی، لیکن جو لوگ پیچھے رہ گئے ہیں، جو علاقے پیچھے رہ گئے ہیں، ان کو بھی تو کوئی فائدہ ملے نا. نہ صرف یہ ہو کہ چند لوگ بہت امیر ہو جائیں اور باقی لوگ وہیں کے وہیں کھڑے ہوں، اگرچہ گروتھ مگر ڈاکٹر صاحب یہ کیسے ممکن ہوگا؟ کیونکہ آپ کے سامنے رکھ کے چلنا چاہیے. آپ کی یہ جو حکومت کے 2.5 سال ہیں اس میں گروتھ بھی نہیں ہے اور ساتھ میں مہنگائی بھی بہت زیادہ رہی ہے، جس کی وجہ سے مختلف ظاہر جو ڈیٹا ہے وہ بتاتا ہے کہ انمپلائمنٹ میں تو چلے کرونا کی وجہ سے اضافہ ہوا، مگر پاورٹی میں لوگوں کی اضافہ ہوا. جس طریقے سے گندم کی قیمتیں بڑھی، جس طریقے سے چینی کی قیمتیں بڑھی، دیگر اشیاء کی قیمتیں بڑھی، تو کون سا ایسا کرائیٹیریا جس میں آپ کو لگتا ہے کہ غریب آدمی کا فائدہ ہو رہا ہے، گروتھ بے شک کم ہے؟ جی تو یہ بہت اچھے سوالات ہیں اور اس کو ہمیں ایک ایک کر کے ان کے جواب دینے چاہیے. پہلی چیز تو یہ ہے کہ ملک میں انفلیشن کیوں بڑھی. اب میں نے جس طرح کہا کہ اگر آپ ڈالر سستا رکھنے کی ایک پالیسی رکھیں گے تو قدرتی بات ہے کہ ملک کے اندر جو ڈومیسٹک اندرونی جو پیداوار ہے وہ گھٹ جائے گی. اب یہ جو ڈی ویلیویشن اس کی وجہ سے کرنی پڑی تو باہر کی جو چیزیں ہیں ان کی قیمت میں قدرتی بات ہے اضافہ ہوگا. اب یہ ڈی ویلیویشن کیوں کرنی پڑی؟ یہ ڈی ویلیویشن اس لیے کرنی پڑی کہ پچھلی حکومت نے ڈالر کو سستا رکھنے کے لیے اپنے سارے ڈالر جھونک دیے اس میں، اور اس کی وجہ سے جو ریزروز تھے یعنی ہمارے جو فورن ایکسچینج ہمارے پاس ہوتی ہے وہ بالکل ختم ہونے کے برابر ہو گئی. تو جب یہ گورنمنٹ آئی اس سے پہلے ہی ڈی ویلیویشن ہونا شروع ہو چکی تھی. اب ڈومیسٹک کیونکہ پیداوار کے لیے کسی کو موٹیویٹ نہیں کیا گیا تو کیا سچویشن ہے کہ ہم گندم بھی باہر سے منگا رہے ہیں، شکر بھی باہر سے منگا رہے ہیں، دالیں بھی باہر سے منگا رہے ہیں، چائے بھی باہر سے منگا رہے ہیں، پیٹرول بھی باہر ڈاکٹر صاحب جو ایکسٹرنل سائڈ کی چیزوں کے اوپر ڈاکٹر صاحب اس میں دو رائے نہیں ہے کہ آپ لوگوں کو ایک بہت برے حالات میں ایکسٹرنل سیکٹر ملا، روپے کو آرٹیفیشلی رکھا گیا تھا، مصنوعی طریقے سے رکھا گیا تھا، یہ دونوں باتیں آپ کی درست ہیں. مگر 2020 کا جو سال ہے اس میں ظاہر روپیہ تو بالکل مستحکم رہا، اس کے باوجود بہت ہی میجر انفلیشنری پریشرز آئے، اور جس میں ظاہر آپ کی وزارت کا تو قصور نہیں ہے مگر بہت سارے فیصلے تھے جن پر وقت پر عمل درآمد نہیں ہوا. اپریل میں فیصلہ ہوا کہ گندم درآمد کرنی ہے کیونکہ شارٹیج ہوگی، اگست تک اس پر عمل درآمد نہیں ہوا. سستی اپریل میں منگا سکتے تھے، مہنگی اگست میں منگائی. فروری میں فیصلہ ہوا کہ چینی درآمد کرنی ہے مگر اس کو بھی جا کے دیر سے منگایا. ایل این جی سستی مل رہی تھی، اسے بھی بہت زیادہ مہنگی کر کے دیر سے منگایا، جس کی وجہ سے کرنٹ اکاؤنٹ پر بھی زیادہ فرق آیا اور ملک میں بھی قیمتیں بڑھیں. دیکھیں پہلی چیز یہ ہے کہ گندم یہاں پہ جو پیداوار ہوتی تھی وہ ہماری ڈومیسٹک کنزمپشن کے لیے عموماً پوری ہوتی تھی. اس سال کیا ہوا کہ گندم کی شارٹ فال ہوئی، 25.5 لاکھ ٹن پروڈکشن ہوئی جبکہ 29 لاکھ کی ہماری جو ہے ضرورت ہے. اور جو پروونشل گورنمنٹس کے ساتھ کوآرڈینیشن کر کے جو نمبرز بتائے گئے شروع میں، وہ فورکاسٹ جو کی گئی وہ 100% درست نہ تھی. تو اس میں 12 لاکھ ٹن کی ڈیمانڈ ہوئی تو وہ 12 لاکھ ٹن امپورٹ کی گئی. پھر اس کے بعد مزید امپورٹ کی گئی 20 لاکھ.
اب آپ کو پتا ہے کہ ٹوٹل امپورٹ جو کی گئی ہے وہ تقریباً 40 لاکھ ٹن ہے، جس کے اوپر $1 ارب سے زیادہ ہماری فورن ایکسچینج لگی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ 100 ارب روپے سے زیادہ حکومت نے سبسڈی دی ہے۔ میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ ڈی ویلیویشن کی وجہ سے اور بیرونی منڈیوں میں اگر قیمت بڑھتی ہے تو اس حکومت کا کوئی ان کے اوپر کنٹرول نہیں ہے۔ ہم کیا کر سکتے ہیں ان چیزوں کو روکنے کے لیے؟ ہم 3 چیزیں کر رہے ہیں۔ ایک تو یہ کہ ہم حکومتی اخراجات کو زبردست انداز میں گھٹا رہے ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ حکومت کے جو امپلائیز تھے ان کی تنخواہیں بھی نہیں بڑھائی گئیں، جو ملٹری کے ایکسپینڈیچرز تھے ان کو بھی منجمد کیا گیا، پرائم منسٹر ہاؤس، پریزیڈنٹ ہاؤس، کابینہ کے اخراجات سارے کاٹے گئے، اور اس کی وجہ سے پرائمری جو بیلنس ہے اس کو سرپلس میں کیا گیا۔ دوسری چیز ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم یہ کر رہے ہیں کہ ہم سبسڈی دے رہے ہیں تاکہ لوگوں کو جو قیمتیں بڑھ رہی ہیں باہر کی دنیا کی وجہ سے اس کا جو ہے اثر تو کم ہو نا۔ ڈاکٹر صاحب پرائمری بیلنس سرپلس ہے، اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں یہ بتا دوں کہ کہاں سبسڈی دے رہے ہیں۔ آپ اسی میں جواب دے دیجیے گا یہ کہ پرائمری بیلنس آپ کا سرپلس ہے، مگر ویسے آپ کا فسکل خسارہ آپ کی اپنی جو جنوری کی رپورٹ ہے فائنانس منسٹری کی اس کے مطابق پچھلے سال کے مقابلے میں بڑھا ہے، اور ہم نے پہلے سال میں دیکھا 8.9% کا فسکل ڈیفیسٹ تھا، 8.1% کا دوسرے سال میں، اور اس سال بھی لگ رہا ہے جیسے 8% سے اوپر ہوگا۔ پرائمری سرپلس ہے مگر شاید آخر کے 2 کوارٹرز میں وہ پرائمری سرپلس نہ رہ پائے۔ تو بنیادی مسئلہ یہ نہیں ہے کہ ریونیو نہیں اکٹھا کر پائی ہے حکومت جس کی وجہ سے یہ سارے کے سارے مسائل ہو رہے ہیں، ریونیو کے ٹارگٹس نہیں پورے کر پا رہے ہیں۔ دیکھیں آپ جو باتیں کہہ رہے ہیں ان میں سچائی ہے، لیکن جس انداز میں آپ کہہ رہے ہیں تو تاثر ایسے ملے گا کہ گویا حکومت کی غلط پرفارمنس کی وجہ سے فسکل ڈیفیسٹ بڑھ گیا ہے۔ فسکل ڈیفیسٹ کے 2 حصے ہیں، ایک وہ جو حکومت کے اپنے اخراجات اور آمدنی ہے جس کو ہم پرائمری بیلنس کہتے ہیں، اور جس طرح میں نے کہا کہ وہ خسارے میں نہیں ہے، وہ سرپلس میں ہے۔ تو پھر سوال یہ اٹھ رہا ہے کہ ہمیں کیوں فسکل ڈیفیسٹ ہمارا نیگیٹو ہے، وہ کیوں ہے خسارے میں؟ اس کی فقط ایک وجہ ہے کہ ہمیں ماضی کے جو حکومتوں نے قرضے لیے ہیں اس کا سود دینا پڑ رہا ہے۔ اگر آج ہمیں ماضی کے قرضوں کے اوپر سود نہ دینا پڑے تو ہمارا جو ملک ہے وہ خسارے میں نہیں ہوگا، بیکاز یہی پرائمری بیلنس بتا رہا ہے جب وہ سرپلس میں ہوگا۔ اب دوسری چیز یہ کہ ہم لوگوں کو اگر بیرونی منڈیوں میں قیمتیں بڑھ رہی ہیں اس کی وجہ سے کوئی انفلیشن بڑھ رہی ہے، پہلے تو میں یہ بتاؤں کہ انفلیشن پچھلے سال کے مقابلے میں تقریباً آدھی ہونے جا رہی ہے۔ پچھلے سال وہ 13 کچھ تھی، اور اب اس وقت وہ 8 پوائنٹس پہ ہے، اور ہمیں امید ہے کہ جنوری کے اندر وہ 7 پوائنٹس ہو جائے گی۔ تو انفلیشن کی پہلی تو جو بڑی سٹوری ہے وہ یہ کہ وہ پچھلے سال کے مقابلے میں آدھی ہو چکی ہے۔ اب یہ کہ اس سے نپٹنے کے لیے ہم کیا کر رہے ہیں؟ پہلی چیز کہ 2000 ارب روپے کی سبسڈی دی جا رہی ہے جو بجٹ کے اندر اور دوسرے ذرائع سے، اور آپ نے دیکھا کہ 1.5 کروڑ لوگوں کو کیش دیا گیا۔ اس کے بعد یہ جو کینڈیڈیٹس ہیں ان کی تعداد تقریباً 45 لاکھ سے مستقل 70 لاکھ کر دی گئی۔ کوئی 72% لوگوں کو الیکٹرسٹی کے اوپر حکومت سبسڈی دے رہی ہے، کوئی 92% لوگوں کو جو گیس استعمال کرتے ہیں ان کو حکومت سبسڈی دے رہی ہے، 100% جو ٹیوب ویل استعمال کرتے ہیں ان کو حکومت سبسڈی دے رہی ہے۔ یہ کامیاب جوان پروگرام میں حکومت سبسڈی دے رہی ہے۔ 36 ارب رکھے ہیں چھوٹے گھروں کو بنانے کے لیے جو حکومت گھر خریدنے کے لیے پیسے دے رہی ہے۔ ڈاکٹر صاحب اسی طرح سے ظاہر یہ آپ کی پالیسیز ہیں، مگر میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں، آپ نے کہا کہ ہمیں جو انٹرسٹ پیمنٹ ہے اس کی وجہ سے بہت زیادہ ہٹ آئی ہے۔ ڈاکٹر صاحب جب نون لیگ کی حکومت گئی تقریباً 6.6% کا فسکل خسارہ تھا، اسد عمر صاحب آئے، انہوں نے کہا ہم اس کو کنٹرول کریں گے، مگر وہ 8.9% ہو گیا۔ اب اس وقت جو آپ نے شرح سود رکھی ہوئی ہے وہ ہیڈ لائن انفلیشن سے نیچے رکھی ہوئی ہے، مگر اس وقت 13.25% تک شرح سود لے گئے، جس کی وجہ سے آپ کی انٹرسٹ کاسٹ بہت زیادہ بڑھ گئی اور آپ کے اوپر اور زیادہ برڈن آیا۔ تو جس طریقے سے وزیر اعظم کہتے ہیں کہ ہم IMF کے پروگرام میں جلدی چلے جانا چاہیے تھا اس وقت، ظاہر ہے اس وقت آپ ٹیم کا حصہ نہیں تھے، اس وقت یہ 13.25% تک شرح سود کو لے جانا وہ بھی ایک غلطی نہیں تھی جس کی وجہ سے فسکل سائٹ پر آپ پر بہت زیادہ پریشر آیا؟
جی دیکھیں اس کے اوپر مختلف رائے ہو سکتی ہیں، لیکن اس وقت جو بنیادی فوکس تھا وہ یہ تھا کہ ہمیں اکانومی کے اندر انفلیشن کو کنٹرول کرنے کے لیے انٹرسٹ ریٹ اسٹیٹ بینک نے مناسب سمجھا کہ اس کو زیادہ کرے، تو یہ ایک بنیادی وجہ تھی۔ دوسری وجہ ان کی جو انہوں نے دی، اور آپ کو پتہ ہے ہم اپنے ملک میں اس انداز میں چل رہے ہیں کہ انسٹیٹیوشنز کو اسٹرینتھن کریں اور اسٹیٹ بینک کو زیادہ اختیار دیں مانیٹری پالیسی کا، لیکن ایک وجہ اور جو بتائی گئی وہ یہ تھی کہ اگر آپ انٹرسٹ ریٹ زیادہ رکھتے ہیں تو لوگوں کو موٹیویشن ہوتی ہے کہ وہ پاکستانی روپیوں میں انویسٹ کریں، اور پاکستان کی ایک طرح سے ڈالرائزیشن ہو چکی تھی۔ پچھلے 5 سال کی جو یہ ایک بے تکی پالیسی تھی کہ ڈالر کو سستا رکھا گیا، اس کی وجہ سے ہر لوگ ڈالر خرید رہے تھے اور یہاں سے باہر بھی بھیج رہے تھے، یعنی منی لانڈرنگ کر رہے تھے۔ تو اس چیز کو بھی سائیکولوجیکلی توڑنے کے لیے جو روپی کے اوپر ریٹرن تھا اس کو زیادہ رکھا گیا تاکہ لوگ روپیوں میں آ کے انویسٹ کریں، اور یہ ڈالر کی جو عادت پڑ گئی تھی اس سے ان کو ہٹایا جائے۔ ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، ظاہر ہے پھر آپ کی انٹرسٹ پیمنٹس میں ظاہر ہے اس کی وجہ سے اضافہ بھی ہوا، خسارے بھی آپ کے زیادہ ہوئے۔ مگر میں ایک اور بات جاننا چاہ رہا ہوں، آئی ایم ایف کے پروگرام میں جو مانیٹری سائیڈ ہے اور ظاہر ایکسٹرنل سائیڈ پر نظر آ رہا ہے کہ اب کوئی دباؤ آئی ایم ایف کی طرف سے نہیں ہے، یہ غیر یقینی کی صورتحال ختم ہو گئی۔ ایک شرح سود کے حوالے سے غیر یقینی کی صورتحال تھی، وہ بھی ختم ہو گئی، فارورڈ گائیڈنس اسٹیٹ بینک نے دے دی۔ اب جو فسکل سائیڈ ہے، ظاہر ہے پہلے سال میں آپ کو کم از کم 500-600 ارب روپے خرچ کرنے کے لیے کم ملے، ایف بی آر کی طرف سے ٹارگٹ نہیں پورا کیا، دوسرے سال میں کورونا بھی آ گیا، اس سال بھی 5% کی ہی گروتھ ہے۔ تو جو فسکل سائیڈ ہے اس کے حوالے سے ابھی بھی کنسرن ہے کہ آئی ایم ایف کو کس طریقے سے مطمئن کیا جائے گا، کیا بجلی کی قیمتوں میں اور اضافہ ہوگا، نئے ریونیو میجرز ہوں گے، اگلا بجٹ کیا اور زیادہ سخت ہونے جا رہا ہے، کیا ہوگا؟ جی دیکھیں یہ بہت اچھے سوالات ہیں، اور میں آپ کی اس پروگرام کے تھرو پاکستان کی پبلک کو اطمینان دینا چاہتا ہوں اور ان کے ساتھ کچھ باتیں شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارے آئی ایم ایف کے ساتھ بہت اچھے تعلقات ہیں اور ایک مستقل ان کے ساتھ ڈائیلاگ چل رہا ہے۔ دوسری چیز یہ کہ یہ جو اب ریویو ہونے جا رہا ہے، سیکنڈ ریویو، اس کے لیے بات چیت بہت ایڈوانس سٹیج کے اوپر ہے، اور جس طرح آپ نے کہا مانیٹری پالیسی سائیڈ کے اوپر اطمینان ہے ان کو، فسکل سائیڈ کے اوپر وہ دیکھ رہے ہیں کہ کتنی سختی سے ہم حکومتی اخراجات کو کم کر رہے ہیں۔ اس میں شاہ صاحب دیکھیں کوئی پچھلے 1.5 سال سے ہم نے اسٹیٹ بینک سے ٹکا بھی قرض نہیں لیا، پچھلے 1.5 سال سے ہم نے ایک بھی سپلیمنٹری گرانٹ نہیں دی جو کہ بجٹ سے ہٹ کے ہو، اور ان تمام چیزوں کی وجہ سے ہم اخراجات کو بہت ٹائٹ کنٹرول رکھ رہے ہیں۔ جب ٹیکسز اب کرونا وائرس سے پہلے 17% کی رفتار سے ہم ٹیکس کلیکٹ کر رہے تھے، اب قدرتی بات ہے جب ہماری بزنسز کے اوپر اتنی دقت آئی ہوئی ہے تو ہم ان پہ اس وقت اتنی سختی سے ٹیکسز کلیکٹ نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ ملک کی اقتصادی جو اسٹیبلٹی ہے اس کے حق میں نہیں ہے۔ تو آئی ایم ایف کو ہم نے یہ سمجھایا ہے کہ یہ وہ وقت نہیں کہ جب بہت سختی سے ہم ٹیکسز کر کے اپنی اکانومی اور اپنی انڈسٹری کو اور مشکل میں ڈالیں۔ تو یہ ایک فیز ہے چند مہینوں کا جس سے ہمیں گزرنا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی کوئی 7% تک کی گروتھ جو ہے وہ ٹیکسز میں آ رہی ہے اس وقت۔ تو دوسری چیز جو میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ دیکھیں 1 سال سے بجلی کی قیمتوں میں اضافہ نہیں کیا گیا۔ جہاں تک پیٹرول کا ہے تو جب پیٹرول کی قیمتیں دنیا میں گر رہی تھی تو پاکستان میں 75 روپے فی لیٹر جو ہے پیٹرول کی گئی، اور یہ فائدہ جو ہے پبلک کو پہنچایا گیا۔ اس وقت بھی پاکستان میں جو پیٹرول کی قیمت ہے وہ ہندوستان اور بنگلہ دیش اور ان سب ممالک سے کم ہے۔ تو کوشش پرائم منسٹر صاحب کی اس حکومت کی یہ ہے کہ انفلیشن کو ٹیکل کیا جائے، انفلیشن کو کم کیا جائے، اور اس کے لیے مانیٹری پالیسی کو بھی یوز کیا جا رہا ہے، اس کے لیے انتظامی اصلاحات بھی کی جا رہی ہیں، اس کے لیے باہر سے امپورٹ بھی کی جا رہی ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ حکومت اپنی جیب سے بل جو ہے ان کو بھرنے میں ایک مدد کر رہی ہے۔
اور ڈاکٹر صاحب یہ بتائے گا کہ ایکسٹرنل سائڈ کے حوالے سے جو آپ کی اپنی رپورٹ ہے، کیونکہ $5 ارب کی امپورٹ ہماری رہی ہے دسمبر کے مہینے میں، جو کہ جولائی 2018 کے بعد ہائیسٹ نمبر تھا. ایکسپورٹس میں بھی اضافہ دسمبر کے مہینے میں ہوا، مگر 5% کا ڈکلائن ہے 6 ماہ میں، 5% کا اضافہ ہے درآمدات میں. یہ ایکسٹرنل سائڈ آپ کو مستحکم رہتا ہی نظر آتا ہے؟ کیونکہ آپ کی اپنی جو منتھلی رپورٹ ہے اس کے مطابق برآمدات آپ کو یہی مستحکم ہوتی نظر آ رہی ہیں، یعنی $2.25 ارب پر، اور درآمدات بھی $4.5 سے $5 ارب ہوں گی. تو کہیں ہم اسی فیز کی طرف تو نہیں جا رہے ہیں جس میں تھوڑی سی گروتھ آئے گی تو $60 ارب سے اوپر درآمدات نکل جائیں گی، برآمدات $26-27 ارب ہی رہیں گی، اور ہمیں کرنٹ اکاؤنٹ پر پھر پریشر آ رہا ہوگا؟ ابھی تو ریزروز مستحکم ہیں، مگر پھر پریشر نہ آ جائے. دیکھیں، اس حکومت کا جو ایک بنیادی فیصلہ ہے، جو ایک بنیادی پالیسی ہے، وہ یہ کہ ہم نے پاکستان کو آگے لے جانا ہے اور پاکستان کی جو آمدنی ہے اس میں اضافہ کرنا ہے، لیکن ذہانت سے اور اس انداز میں کہ وہ پائیدار ہو. تو اس کے لیے ایکسپورٹس کا بڑھانا بہت ضروری ہے، اور ریمیٹنسز کا بڑھانا، کیونکہ کوئی ملک ترقی نہیں کر سکتا، نہ باہر کی چیزیں خرید سکتا ہے اگر ان کے ڈالرز ہی نہ ہوں. تو یہی ہمیں مصیبت ورثے میں ملی کہ پچھلی حکومت ماشاءاللہ سارے ڈالرز ختم کر کے چلی گئی. تو اب ہم یہ غلطی نہیں کرنے جا رہے ہیں کہ ایکسپورٹس کو ہم اگنور کریں، اور ایکسپورٹس کے لیے جو ہم انسینٹیوز دے رہے ہیں، آپ نے دیکھا ہے کہ لونز پہ ان کو مراعات دی جا رہی ہیں، سبسڈی، ان کو بجلی جو ہے وہ کم قیمت پہ دی جا رہی ہے، ان کو گیس کم قیمت پہ دی جا رہی ہے، ان کے ریفنڈز $244 ارب کے ریفنڈ پچھلے سال دیے گئے، اور اس سال جو 6 مہینے گزرے ہیں اس میں 217 ارب روپے کے ریفنڈ دیے جا چکے ہیں. یہ ایکسٹرا آرڈنری سٹیپس ہیں، یہ پہلے کبھی نہیں ہوا اس طرح، اور 72 گھنٹے میں ایکسپورٹرز کو ریفنڈ دیے جا رہے ہیں، اور وہ لوگ اپریشیٹ کر رہے ہیں اس کو. جہاں تک آپ کا جو یہ کنسرن ہے کہ آگے چل کر کہیں یہ نہ ہو کہ امپورٹس اور ایکسپورٹس میں گیپ بڑھ جائے، تو یہ بہت اچھی پوائنٹ آپ نے اٹھائی ہے، اور ہمیں جو ہے اس کو سامنے رکھ کے چلنا ہے، کیونکہ ہم اس دور میں دوبارہ نہیں جانا چاہتے کہ ہماری امپورٹس جو ہیں ہمارے ایکسپورٹ سے بہت زیادہ ہو جائیں اور ہم پھر ڈالرز کے چکر میں پڑ جائیں. آخری چیز میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم نے بہت پالیسیز لائی ہیں نئی، کچھ خود، کچھ اسٹیٹ بینک کے تھرو، کچھ دوسری بینکس کے تھرو، جس کے تحت ہماری جو ریمیٹنسز ہیں ان میں جو سرکاری طریقے سے آتی ہیں ان میں بہت زبردست اضافہ ہو رہا ہے، اور کوئی $24 بلین کے قریب جو ہے ایک ہسٹورک اضافہ ہوا ہے. ڈاکٹر صاحب یہ بڑا حوصلہ، اور یہ ڈاکٹر صاحب یہ بڑا حوصلہ افزا اضافہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، مگر اس میں دو کیا آپ کے کنسرن ہیں کہ جب کرونا کے بعد جب سفر کھلتا ہے تو کہیں واپس سے دو فیکٹرز کی وجہ سے ایکسٹرنل سائڈ پر پریشر نہ آئے. ایک تو سروسز سیکٹر کے ایکسپورٹ کی وجہ سے لوگ سفر کرنا شروع کریں گے، عمرہ، حج، چھٹیوں پہ جانا، ڈالرز مارکیٹ سے خریدیں گے، اور ظاہر ہے اس کا آؤٹ فلو ہوگا. ساتھ میں ہنڈی حوالہ نہ دوبارہ شروع ہو جائے جس کی وجہ سے ریمیٹنسز آفیشیل چینل سے آنا پھر نہ کم ہو جائیں. یہ سروسز سیکٹر کی ایکسپورٹ بڑھنا اور ہنڈی حوالہ، یہ دو کنسرن ہیں، یا آپ کے خیال میں یہ نہیں ہوگا؟ جی، یہ اگین شاہ زیب صاحب، آپ نے دونوں جو کنسرنس ریز کیے ہیں یہ بالکل جائز ہیں، اور ہمیں جو ہے ان چیزوں کو ایک الرٹنس اور ہوشیاری سے مینیج کرنا ہے. تو آپ کو میں ایشورنس دے رہا ہوں کہ ہم یہ سب چیزیں جو ہیں انشاءاللہ آپ کی توقعات پہ پورا اترنے کے لیے ہر اسٹیپ لیں گے. اور سب سے بڑی جو چیز ہے کہ حکومت یا پرائم منسٹر عمران خان کی جو پالیسیز ہیں اس کا محور پاکستان کے لوگ ہیں. ہمیں یہ غلطی نہیں کرنی چاہیے کہ ہم گروتھ اس انداز میں کریں جو پائیدار ثابت نہ ہو، کیونکہ دیکھیں گروتھ کے دو بڑے طریقے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ آپ بورو کرتے جائیں اور خرچ کرتے جائیں، اور پھر جب وقت آ جائے تو جو آپ کے بعد لوگ آئیں وہ اس کریڈٹ کارڈ کا بل دے رہے ہیں. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اپنے ملک میں انڈسٹریلائزیشن کریں، اپنے ملک میں جو ہے جاب کریشن کریں، اور فقط کنزمپشن اورینٹڈ نہ ہوں. جب تک کہ آپ ایکسپورٹ اورینٹڈ نہ ہوں گے تو آپ پائیدار انداز میں اپنے لوگوں کو خوشحال نہیں کر سکیں گے. آپ دیکھیں جو بڑے ممالک جنہوں نے
ہماری نظروں کے سامنے بہت بڑی ترقی کی، چاہے وہ چائنا ہو، چاہے اب نئی جو ایمرجنگ ملک ہیں جیسے ویتنام ہے یا اس سے پہلے ایسٹ ایشیا، ان سب کی جو بیسک بنیادی جو چیز جو ان کو ترقی دے رہی تھی وہ یہ کہ انہوں نے دنیا کے ساتھ اپنے تجارتی تعلقات بنائے۔ پاکستان 72 سال میں اس چیز میں کامیاب نہیں ہو سکا ہے، لیکن اب ہمیں یہی پالیسی اڈاپٹ کرنی ہے، اور ہم نے کی ہے کہ اپنی چیزیں باہر اگر ہم بیچیں گے تبھی ہمارے پاس ڈالرز آئیں گے، اور اس کی بنیاد پہ ہم لوگوں کو خوشحالی دیں گے۔ اور ایک آخری چیز جو میں کہنا چاہتا ہوں کہ جس میں ہم نے ایز اے کنٹری جو پچھلے 8-10 سال گزرے ہیں اچھی پرفارمنس نہیں دی ہے، وہ ہماری زراعت ہے۔ اب پرائم منسٹر صاحب اس چیز میں بہت انٹرسٹ لے رہے ہیں، کیونکہ اگر ہم نے اپنی جو زمین ہے اس کی پیداوار میں اضافہ نہ کیا تو ہماری جس طریقے سے آبادی چل رہی ہے ہم مستقل بیرونی منڈیوں کے اوپر ڈپینڈنٹ ہو جائیں گے، اور یہ خطرناک ڈپینڈنس ہوگی۔ تو اس وقت ہماری کوشش یہ ہے کہ آنے والی جو پروڈکشن ہے جس میں کپاس بھی ہے، میز بھی ہے، ویٹ بھی ہے یعنی گندم، ان سب چیزوں کے اندر نہ صرف یہ کہ علاقے کو بڑھایا جائے بلکہ ساتھ ہی ساتھ جو پروڈکٹیوٹی ہے یعنی ایک ایکڑ سے زیادہ ہم حاصل کریں۔ اور اسی طرح سے جو زراعت کا جو شعبہ ہے اس میں جو لائیو اسٹاک ہے یعنی ہمارے جو اینیملز ہیں، ہمارے جو جانور ہیں، ان کی دودھ کی پروڈکشن اور ان کی جو میٹ کی پروڈکشن اور ان کی جو فش اور شرمپ کی فارمنگ ہے اس کی پروڈکشن، کیونکہ یہ ایک بہت بڑا سیکٹر ہے جہاں سے ہمیں بہت کچھ حاصل کرنے کے لیے اسکوپ ہے۔ میں امید کرتا ہوں ڈاکٹر صاحب کہ اس پر فوکس بھی ہوگا، کیونکہ وزیر اعظم نے 2.25 سال پہلے بھی لائف سٹاک کے حوالے سے، ایگریکلچر کے حوالے سے بات کی تھی۔ اب اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں، مگر آخر میں مجھے ایک اور بات بتائیے گا کہ ٹیکسٹائل سیکٹر کے حوالے سے خبر آئی کہ ٹیکسٹائل پالیسی میں یہ پروپوز کیا گیا ہے کہ انہیں 0 ریٹڈ کر دیا جائے، اور ماضی میں ہم نے دیکھا ہے کہ وہ اس کا فائدہ اٹھاتے تھے کہ جو ڈومیسٹک ان کی سیلز ہوتی تھی وہ بھی ٹیکس فری، انہیں اس پہ بھی سیلز ٹیکس نہیں دیتے تھے، اور ظاہر ہے یہ جو انسینٹیو ہے ایکسپورٹ کرنے کا وہ زیادہ ہو جاتا ہے اگر ان کی ڈومیسٹک سیلز پر ہو۔ تو یہ کیا نئی ٹیکسٹائل پالیسی میں آپ یہ کرنے جا رہے ہیں کہ اس کو دوبارہ 0 ریٹڈ کر دیں چاہے وہ ڈومیسٹکلی بیچ رہے ہوں پاکستان کی مارکیٹس میں؟ جی دیکھیں، آپ نے تو اتنا ہوم ورک کیا ہوا ہے ماشاءاللہ کہ ایک اور پروگرام کرنا ہوگا آپ کے ساتھ ساری چیزیں کور کرنے کے لیے، لیکن یہ بھی ایک بہت اہم ایشو ہے کہ کس طریقے سے آپ جو سبسڈی دے رہے ہیں یا مراد دے رہے ہیں ان کو اس انداز میں دیں کہ جن لوگوں کو آپ چاہتے ہیں کہ سبسڈی ملے وہی اس کا فائدہ لے سکیں۔ یعنی اگر ہمارا بنیادی مقصد یہ ہے کہ ہماری جو چیزیں ہیں، ہماری جو پیداوار ہے، ہماری جو ٹیکسٹائل کی پروڈکٹس ہیں وہ باہر کی دنیا جائیں تو یہ زیادتی ہوگی کہ اگر وہ یہاں پہ بھی بک رہی ہوں تو ان لوگوں کو وہی مراد دی جائیں جو کہ کوشش کر رہے ہیں کہ یہ جرمنی میں یا امریکہ میں یا کہیں اور بکیں جس کے تحت ہمارے پاس ڈالرز آئیں۔ تو یہ ایک مستقل ایک ایشو ہے جس سے ہم ڈیل کر رہے ہیں، اور ہماری کوشش یہ ہوگی کہ ہم اس کو بہتر انداز میں ٹارگیٹنگ کریں۔ ٹیکسٹائل پالیسی کے اندر کئی پہلو ہیں جن پہ بحث ہونی ہے، اور یہ آئندہ چند ہفتوں میں فائنلائز ہوگی، اور اس میں انشاءاللہ مختلف پوائنٹس آف ویو اور دوسرے اسٹیک ہولڈر سے بھی بات چیت کر کے اس کو ایک اچھے انداز میں بنایا جائے گا۔ اور یہ جو ایشو ہے سبسڈیز کا کہ ہم اگر حکومت کے پیسے کسی بھی سیکٹر میں دے رہے ہیں یا کسی بھی طبقے کو دے رہے ہیں تو یہ بہت ضروری ہے کہ اس کا فائدہ جو ہے انہی لوگوں کو ملے جو کہ اس کے ڈیزرونگ ہیں، اور اسی لیے پاکستان کا جو احساس کا پروگرام ہے اس کو دنیا میں بھی سراہا جا رہا ہے کہ اس میں لوگ دیکھتے ہیں کہ بنیادی طور پہ ساری دنیا نے دیکھا کہ ہر قصبے، ہر گاؤں، ہر گلی میں پاکستانی لوگ آئے، خصوصی طور پہ خواتین، اور ان کو پیسے ملے، اور اس کی وجہ سے پاکستان کی نیک نامی ہوئی، اور حکومت کا جو بنیادی مقصد تھا کہ کمزور طبقوں کو یہ پیسے ڈائریکٹلی ملیں بغیر رشوت کے، بغیر کسی بے ایمانی کے،
وہ بھی ہوا. تو اب یہ ایک ٹارگیٹنگ جو ہے سبسڈیز کی اس کے اندر بھی کافی ریفارمز ہو رہے ہیں, اور انشاءاللہ آپ کے ساتھ یہ بات چیت کا سلسلہ چلتا رہے گا تو ایک خصوصی پروگرام بھی کر سکتے ہیں اس کے اوپر. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب, آپ نے وقت نکالا.